شاه است حسین، دین است حسین، بی پناه است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین. ای کربلا، ای کربلا، ای کربلا، ای کربلا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ناظرین السلام علیکم. ناظرین سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو سرزمین کربلا پہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے انسانی تاریخ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس واقعے کے انمٹ نقوش آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں اور آج کے دور میں بھی اس عظیم واقعے کے اندر پوشیدہ راز اور اس واقعے سے جو درس ملتا ہے اور جو سبق ملتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج کے پروگرام میں ہم فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے اور پینل میں ہمیں انتہائی معتبر شخصیات نے جوائن کیا ہے. میں تمام شخصیات کو خوش آمدید کہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ریاض محمود صاحب. آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بحیثیت استاد تاریخ و ثقافت مصروف عمل ہیں. پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عارف حسین واحدی صاحب. آپ سابق ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اور علمی حلقوں میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ محمد اقبال قادری صاحب جو کہ معروف مصنف اور محقق ہیں. قادری صاحب تشریف آوری کا بھی انتہا شکریہ. گفتگو کا آغاز ڈاکٹر ریاض صاحب آپ سے کرتے ہیں. جب ہم عاشورہ کی بات کرتے ہیں، محرم الحرام کی بات کرتے ہیں، اس ذبح عظیم کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے چیز پہلے ذہن میں آتی ہے وہ ایک عظیم شہادت ہے. شہادت ایک تہ در تہ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لفظ ہے جس کے کئی مفہوم اور معنی ہیں. مثال کے طور پر کلمہ شہادت بھی شہادت کی ایک شکل ہے. اس کی اعلیٰ ترین مثال ہم کربلا میں دیکھتے ہیں. فلسفہ شہادت کیا ہے اور شہادت امام حسین ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ بہت خوب. حمدانی صاحب، شہادت کے جو مفاہیم ہیں ان کی معراج کا نام امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اپنے عمل سے اور اپنی نظریاتی تربیت سے اور ان مراحل سے جو دنیا کے سامنے آئے وہ انسانی تاریخ کا بے مثال واقعہ آپ نے کر کے دکھایا ہے. آپ نے بطور ایک سیاسی قائد کے جو رول پلے کیا ہے اور علمی دیانت کا اور اجتہادی بصیرت کا جو آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ نے جو قرآن مجید کا پیغام ہے کہ لوگوں کے اوپر شہادت قائم کرو، اس کی آپ نے بہترین جو ہے وہ تعبیر اور تشریح کر کے دکھائی ہے. آپ نے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے اپنی عظیم شہادت سے کہ آپ دیانت کا مظاہرہ کریں. علمی حلقوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ علمی احتساب کریں اور پورے نظام میں شفافیت کے لیے آپ کھڑے ہوں اور آپ اس نظام کے لیے کھڑے ہوں، اس مقصد کے لیے کھڑے ہوں جس کے لیے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا. تو آپ نے اداروں کے تحفظ کے لیے اور اسلام کی جو اسپرٹ ہے اس کو سرو کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بدریغ نہیں کیا. اور یہی وہ فلسفہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے انسانیت کو کر کے دکھایا. صحیح. علامہ واحدی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے شہادت کا جو مفہوم ہے خاص طور پر یہ کہ علمی لحاظ سے ہمارے لیے اس میں کیا کچھ سیکھنے کو ہے اس کی طرف اشارہ فرما دیا. میں چاہوں گا کہ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے شہادت امام حسین ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حمدانی صاحب بہت شکریہ. انتہائی اہم موضوع ہے اور بڑے اہم ایام ہیں. نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشن لے کر، ایک مقصد لے کر، ایک ہدف لے کر
28 رجب کو مدینہ سے نکلے تھے اور پھر 8 ذی الحج مکے پہنچے اور 8 ذی الحج کو مکے میں بندھے ہوئے احرام توڑے اور کربلا کی طرف عازم سفر ہوئے۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے نکلے، میں سمجھتا ہوں کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو پورا قافلہ تھا، اگر اس کو تجزیہ کیا جائے، جہاں خواتین ہیں، معصوم بچے ہیں، بچیاں ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان سب کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ امام حسین علیہ السلام کسی میدان کارزار کے لیے، جنگ کے لیے نکلے۔ امام حسین بلند تر ایک ہدف رکھتے تھے، بلند تر مشن اور مقصد رکھتے تھے۔ جس وقت مدینے سے نکلے نا، یہ واقعہ ہے 28 رجب کا، جس وقت امیر شام کی وفات ہوئی اور بعد میں یزید تخت نشین ہوا، تو اس وقت وہاں کا جو گورنر تھا، ولید نام تھا، اس نے امام حسین کو کہا کہ یزید تخت نشین ہوا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ بیعت لی جائے امام حسین سے۔ اب یہاں توجہ کرنا، امام حسین کی شخصیت یزید بھی جانتا تھا کہ اگر حسین میری بیعت کر دیں تو میرے لیے ایک سند ہو جائے گی محکم، کہ میری جو خلافت ہے یا جو حکومت ہے اس کو ایک جواز مل جائے گا، چونکہ اس وقت فقط نواسہ رسول ہے امام حسین، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے، حضور جو ما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہ نواسہ ہونے کے ناطے فرمایا ہے، وہ ما ینطق عن الہوا، میرا یہ رسول، میرا یہ حبیب اپنی خواہشات سے بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق، اس زبان سے حضور نے یہ فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یزید یہ سمجھتا تھا باقی سب بیعت کر لیں لیکن حسین بیعت نہ کرے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں حضور کے خانوادہ کا تائید شدہ اور تصدیق شدہ نہیں ہوں، مجھے ادھر سرٹیفکیٹ ملنا ضروری ہے، اس لیے اس نے یہ کہا۔ لیکن جس وقت ولید کے سامنے امام حسین علیہ السلام آئے تو پیغام دیا کہ آپ بیعت کریں یا یہ ہوگا، دھمکیاں جیسے ہوتی۔ امام حسین نے وہاں فرمایا کہ بیعت کس سے مانگ رہا ہے اور کس کے لیے مانگ رہا ہے، یہاں توجہ طلب نقطہ ہے۔ فرمایا آئیں میں پہلے اپنا تعارف کراتا ہوں، پھر اس کا تعارف کراتا ہوں جس کے لیے بیعت مانگ رہے ہیں، اور پھر میں اپنا جو ہدف ہے وہ بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ کو جواب دوں گا۔ امام نے فرمایا انا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارے گھر پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارے گھر پہ وحی الہی نازل ہوتی ہے، اور جس کے لیے تو بیعت مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ انہ شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ، وہ اعلیٰ اعلان شراب استعمال کرتا ہے، وہ فسق و فجور بجا لاتا ہے، وہ مقدس اور شریف لوگوں کا، صحابہ کرام کا قاتل ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، حسین اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ رہتی دنیا تک حریت پسندوں، آزادی خواہوں کے لیے، انسانی اقدار کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے یہ پیغام دیا۔ آج بھی رول ماڈل ہے حسین، اور یہ پیغام حسین کا آج بھی فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ جہاں بھی ظلم ہوگا، جہاں بھی جبر ہوگا، جہاں بھی طبقاتی نظام ہوگا، جہاں بھی ناانصافی ہوگی، جہاں بھی عدل و انصاف پامال ہو رہا ہوگا، اب وہاں ہی جس وقت اس کے مقابلے میں کوئی جد و جہد کریں گے شریف لوگ اور انسانی اقدار کا تحفظ کرنے والے، تو اس وقت حسین کا یہ جملہ ہر جگہ گونجے گا کہ مثلی لا یبایع مثلا، قیامت کا سورج طلوع کر آئے گا، لیکن مجھ جیسا کبھی دنیا میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اس کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ پھر امام حسین نکلے، اور میں یہاں یہ جملہ کہوں گا، آج امام حسین کی شخصیت کو، اس شہادت کو بعض جو میں سب امت کو نہیں کہا، امت نواسہ رسول کی یاد سب مناتے ہیں، لیکن بعض لوگ امام حسین کو فرقہ واریت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ تمام مسائل کی بات ہے۔ اگر کچھ لوگ عزاداری کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ہماری ملکیت ہے، اگر کچھ اپنی مساجد پروگرام کرتے ہیں تو ہو سکتے ہیں حسین نواسہ رسول ہے ہماری۔ میں سمجھتا ہوں حسین ان چیز سے بالاتر ہے۔ حسین کا جو پیغام ہے، جو مشن ہے، جو ہدف ہے، وہ اس سے بلند ہے۔ اس لیے امام حسین کو اندازہ تھا کہ میرے اس قیام کے بعد ہو سکتا ہے میرے اس قیام کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جائے۔
کوئی کہے گا 2 شہزادوں کی جنگ ہے، کوئی کہے گا جناب حکومت کی اور اقتدار کی جنگ ہے۔ لذا امام حسین نکلتے ہوئے جملے بڑے خوبصورت آپ نے وصیت نامے میں لکھے، فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ۔ انہوں نے بتایا کہ میں کوئی باغی بن کے نہیں نکل رہا، میں کوئی فسادی بن کے نہیں نکل رہا، میں کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ ان 50 سالوں میں حضور 11 ہجری میں وفات پائے تھے، اس کے بعد خلافت راشدہ کا نظام آیا، پھر 30 سال بعد جو خلافت سے ملوکیت آئی، ان سالوں میں جو صورتحال بنی، امت میں بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، بہت انحراف پیدا ہو چکا ہے۔ حضور جس ڈگر پہ امت کو چلانا چاہتے، امت اس ڈگر سے ہٹ چکی ہے، اس راستے سے، صراط مستقیم سے۔ تو انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ، میں نکلا ہوں تاکہ امت مصطفیٰ میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس میں اصلاح کی طرف ہوں۔ اور آگے بڑے خوبصورت جملے، اپنا ہدف، امام کا مقصد، فلسفہ شہادت یہاں سے پتہ چلتا ہے، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ یہ جو فحش چکی ہے، یہ جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یہ جو سنت رسول اور کردار سلوک رسول اور سیرت رسول سے انحراف ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی اصلاح کروں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ اور آخری جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ارید ان اسیر بسیرت جدی محمد المصطفیٰ و ابی علی المرتضیٰ، میں چاہتا ہوں کہ اس سیرت کو زندہ کروں جس کو یزید مٹانا چاہتا ہے۔ میں پاک مصطفیٰ اپنے نانا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور حسین نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں اس سیرت کو زندہ کر کے رہوں گا، یزیدیت کو منہدم کر کے رہوں گا، اس کے مقابلے میں وہ سٹینڈ لوں گا۔ اور میں یہاں یہ کہتا ہوں، اس وقت جو دنیا میں موجود تھے، جو مخلص تھے اسلام کے لیے، ان میں سب سے افضل حسین ابن علی تھے، جو نواسہ رسول تھے، جن کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا تھا، جن نے جناب زہرا کی گود میں ان کا مقدس دودھ پی پی کر پرورش حاصل کی تھی۔ امید بھی حسین سے تھی کہ وہ میدان عمل میں آئیں اور یزیدیت کے مقابلے میں استقامت دکھائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو ایک دفعہ ایمان لے آئیں اور پھر اللہ کے دین پہ اور اپنے ایمان پہ اور اپنے نظریے پہ ڈٹ گئے، اللہ فرماتا ہے ہم ان پہ اپنے ملائکہ نازل کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے، وہ گھبرائیں نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں امام حسین کو اس تناظر میں دیکھیں، اور پھر کربلا کے دن کے واقعات میں عرض کروں گا کہ امام اپنے اس موقع پہ کس طرح استقامت دکھائی، ڈٹ گئے، حتیٰ عین شہادت کے ٹائم امام کے جو جملے تھے وہ انشاءاللہ عرض کریں۔ جیسے کہ علامہ واحدی صاحب نے اشارہ فرمایا اور کافی تفصیل سے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ بنیادی طور پر اقدار کی جنگ تھی، ویلیوز کی جنگ تھی، جس میں ایک طرف حق ہے، سچائی ہے، اور دوسری طرف باطل ہے، ظلم ہے۔ لیکن جو یہ معرکہ جب یہ رونما ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حق کے پیروکار ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اور جو ان کے مقابلے میں باطل ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے اس معرکے کو، جو کہ بظاہر جو اقلیت ہے اس کی شکست نظر آ رہی تھی، اس کو فتح میں تبدیل کر دیا؟ اگر ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کریں تو قرآن کریم میں ذات باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے بھی اس کی تفسیر آپ فرمائیں، یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، کہ ہم ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل بیت، کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور دوسری طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ جو پیغام دیتے ہیں، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گویا اس کے اندر بے شمار حجۃ الوداع کا بہت وسیع اور ایک پیغام ہے، شارٹ کرتا ہوں کہ جب یہ اللہ کی رسی بھی ہیں اور ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، منبع ہدایت بھی ہیں اہل بیت اطہار، اور آج لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ذکر اہل بیت کہاں سے نکل آیا، تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 1.5 لاکھ صحابہ کا جمع غفیر ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، اور اس بڑے مجمع میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ
کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن اور میری اہل بیت ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے بڑی کانفرنس، اس سے بڑا جو ہے ذکر اہل بیت اس کے بعد ہوا ہی نہیں، اتنی اجتماعی کیفیت۔ تو جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح علامہ واحدی صاحب نے جس طرح توجہ دلائی کہ وہ بیٹے کس کے ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی کے ہیں، اور والدہ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا جنتی خواتین کی سردار ہیں، بلکہ جنت ان کے گھر کی لونڈی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سجدے لمبے کر دیتے ہیں، اور جن کی تربیت کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک کھجور بھی پکڑ کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تربیت تاجدار کائنات کس طرح فرما رہے ہیں کہ منہ سے نکال دیتے ہیں، نانا جان کیوں ایسا کیا؟ کہا یہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مال کی میل کچیل ہے جو ہم اہل بیت اطہار کے اوپر حرام ہے۔ یعنی یہ تربیت جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے انبیاء کے سردار تربیت کریں، امام مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس ہستی کی تربیت کریں اور ان کو اتنا جو ہے پروان چڑھائیں، تو میدان کربلا میں وہ میرا امام کیسے ڈول سکتا تھا؟ اچھا، بڑے اہم نکات کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی اس حوالے سے رہنمائی لی جائے۔ اگر آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، آپ کے اوصاف کو دیکھتے ہیں، تو ایک شروع سے ہی ہمیں ایک انتہائی غیر معمولی شخصیت نظر آتی ہے، بالکل اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر۔ آپ کے اوصاف حمیدہ پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں تو وہاں پہ ہمارے لیے سیکھنے کو کیا کچھ ہے؟ کربلا، جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور آپ ایک غیر معمولی شخصیت ہیں، اور آپ کو غیر معمولی حالات فیس کرنا پڑے، لیکن بطور انسان آپ کے جو فیچرز ہیں وہ ان غیر معمولی اور سنجیدہ اور حساس لمحات پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک اچھے انسان کو مشاورت کرنی چاہیے، سیرت رسول کا سبق ہے، شاورہم فی الامر، قرآن مجید کا بالکل صحیح، امرہم شورا۔ آپ نے جب قصد کیا مدینہ سے روانگی کا، آپ شورا کے ساتھ اٹیچ نظر آتے ہیں، آپ مکہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ مشاورت میں نظر آتے ہیں، آپ اپنے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ سے مشاورت کرتے ہیں۔ جب خبر آتی ہے کہ اہل کوفہ نے ظلم کیا ہے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو اس وقت بھی اپنے پورے خاندان سے مشاورت کرتے ہیں، اور ایک اوپینین یہ ہے کہ آپ کا ارادہ تھا کہ یہاں سے واپسی کی جائے، لیکن شورائیت کے تحت طے ہوا کہ ہمیں کوفہ پہنچنا چاہیے، تو آپ نے اپنی ذاتی رائے کے خلاف اجتماعی فیصلے کو اون کیا، اور پھر ایک بڑا انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صابر ہو، تو آپ سے بڑھ کے صبر تاریخ انسانی میں کسی نے ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دلیر اور بہادر اور شجاع ہو۔ آپ سے بڑھ کے بہادری کس نے کی ہے انسانی تاریخ میں؟ جب پتہ ہے کہ میں ایک تھوڑی سی اقلیت اور تھوڑی سی تعداد کے ساتھ موو کر رہا ہوں، اور میرے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ ہے، ایلیٹ اور اشرافیہ ہے، اور ریاست کے تمام ادارے میرے خلاف ہیں، لیکن آپ ایک نحیف سی تعداد کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جن کی منافقت اور غداری اور کمزوری اور دھوکہ دہی جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد بڑی حد تک واضح ہو گئی، لیکن آپ دلیرانہ انداز میں اپنے مقاصد سے بھی آگاہ ہیں اور اپنی اس عملی کوشش کے نتائج سے بھی بڑی حد تک فکری طور پہ آگاہ ہیں، لیکن آپ بڑے قد کے ساتھ کھڑے رہے اور کسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پھر آپ کی اگر شخصی آپ کی کرج اور آپ کا جو انر ہے اور آپ کی جو خودی ہے اور آپ کے اندر جو غیرت ایمانی ہے اور آپ کے اندر جو جرت ہے، اس کا ایک اور پیمانہ ہے
کہ ایک طرف تمام عوام الناس ہیں، ریاست کے ادارے اور تمام اہم لوگ جو وقت کے بادشاہ کے ساتھ اور ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو اپنی تعداد اور اپنے جو فزیکل آپ کے سپورٹر تھے جن کی تعداد اس وقت ظاہری طور پہ 72 سے کسی طور بھی زیادہ نہیں تھی، اس میں بچے بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، تو اس کے باوجود آپ نے اپنے مقصد سے ہٹنے کا فیصلہ نہیں کیا. تو لہٰذا سچائی اگر شخصی اوصاف میں شامل ہے، اور پھر شکر گزاری دیکھیں آپ کہ شکوہ نہیں ہے، اور عبادت گزاری دیکھیں اور زہد دیکھیں، وہ تمام اوصاف جو سیرت پاک کے مطابق کسی انسان میں ہونے چاہیے، اور ایک اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ایک کمپلیٹ انسانی شخصیت کی جو اٹھان ہے ہمیں وہ آپ میں نظر آتی ہے، اور آپ نے عملی طور پہ وہ کر کے دکھایا ہے. آپ نے پیاس برداشت کی ہے، آپ نے حبس برداشت کی ہے، آپ نے گرمی برداشت کی ہے، آپ نے تان و تشنی برداشت کیا ہے، آپ نے پانی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، بچوں کے لیے پانی لانے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس کے لیے جانی نقصان جو ہے وہ برداشت کیا ہے. اپنی ذات کے مفاد کے لیے آپ اچھا پیکیج لے سکتے تھے، آپ کچھ ڈیمانڈ کر سکتے تھے وقت کے حکمران سے، لیکن آپ نے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا ہے. آپ نے اپنی ذات کو نہیں بلکہ مفاد عامہ کو اور جمہور کے انٹرسٹ کو آپ نے واچ کیا ہے. آپ نے اپنے 5-6 فٹ کے قد پر کھڑے انسان کی فکر نہیں کی، پوری ملت اسلامیہ کے اجتماعی وجود کی فکر کی ہے. تو آپ کو ایک بڑا آدمی جو ہے کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں. آپ صرف نواسہ رسول ہی نہیں ہیں، آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرنے والے ایک عظیم شہید ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ کی جو ذات اقدس ہے وہ بطور انسان بھی انتہائی قداور حیثیت سے ہمیں نظر آتی ہے. علامہ صاحب، جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں تو شہادت سے عام طور پر جو تاثر آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جان قربان کر دیں، اور تاریخ اسلام میں شہداء کی تعداد کم نہیں ہے. وہ چیز جو کہ شہادت امام حسین کو یوں تاریخ کے صفحات سے باہر اٹھا کر، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تاریخ سے بڑے قد کی ایک شخصیت سامنے آ گئی ہے، وہ بناتی ہے جو کہ آپ کی شخصیت کو. وہ کون سی خاص چیز ہے؟ یعنی شہادت کا ایک تو ظاہری پہلو ہے کہ آپ کی شہادت 61 ہجری کو 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ہو گئی، لیکن جس چیز نے آپ کی فکر کو اور آپ کی سوچ کو اور پیغام کو زندہ رکھا، وہ کون سی چیز ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز جس نے امام حسین کو زندہ جاوید کر دیا، اور کربلا کا واقعہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج زندہ و تابندہ ہے. میں قرآن کے بارے میں یہ اصطلاح استعمال کرتا رہتا ہوں کہ انسان زندگی میں 50 مرتبہ ختم قرآن کرے نا، دوبارہ جب پڑھے گا نئے اس کے لیے ایک نیا پیغام ہے، اس میں ایک تراوت ہوگی، ایک تازگی ہوگی، ایک نیا پیغام ملے گا. کربلا کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ان للحسین فی قلوب المومنین حرارۃ لا یبرد ابدا، کہ حسین کے لیے اہل ایمان کے دلوں میں ایک حرارت اور گرمائش ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. وہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے حضور کی اولاد باقی بھی ہے، سب ہیں، لیکن حسین نے جو عظیم قربانی دی، اور یہ بار بار کہتے رہے کہ میں سیرت رسول کو زندہ کرنے. اگر آپ حسین کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر سیرت سید الشہداء حسین ابن علی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ جو کہہ رہے ہیں میں سیرت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہم سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں. جس طرح انسانیت کو پستی سے نکال کر حضور اکرم عروج پہ لے گئے تھے، حسین نے بھی یزیدیت کی پستی سے انسانیت کو نکالا اور انسانی اقدار کو اتنی بلندی پر لے گئے کہ آج خدا کی قسم آج حسین ابن علی کا میں کس سے سن رہا تھا کہ عالم کفر میں بھی جو اسلامی ممالک نہیں ہیں ان میں بھی جس وقت ظلم و جبر کی بات آتی ہے تو وہاں حسین کے اس کربلا کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ مجھے یاد ہے وہ واقعہ جس وقت امام حسین تنہا رہ گئے نا کربلا میں، زخموں سے چور تھے، کہ کسی نے آواز لگائی کہ حسین اب اٹھ نہیں سکتا، اب چلو خیام حسینی کو آگ لگا دو. تو امام حسین ٹوٹی ہوئی تلوار کے سہارے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ان لم یکن لکم دین،
فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تم دیندار نہیں ہو، اگر تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کم از کم دنیا میں حریت پسند بن کے رہو، آزاد انسان بن کر رہو، غیرت مند انسان بن کے رہو۔ یعنی حسین اپنی اس قربانی سے دنیا کو انسانی اقدار سکھا رہے ہیں۔ جو یزید پامال کر رہا تھا انسانی اقدار کو، حسین نے انسانی اقدار کو بلند کیا اپنی قربانی سے۔ جگہ جگہ حسین یہ فرماتے رہے اور قرآن کا پیغام پہنچاتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، حضور کی سیرت کو بتاتے رہے اور اپنا تعارف کراتے رہے کہ آؤ مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ اور ایک مرحلہ وہ آیا، میں یہاں کہوں گا وہ جوش ملی آبادی کا ایک خوبصورت شعر ہے، جس وقت میدان کربلا میں عاشور کے دن امام حسین کا سر نو کے سنا پہ سوار ہوا نا، تو جوش مرحوم خطاب کر کے امام حسین حضور اکرم کو فرماتے ہیں، یہ انی پہ سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، یہ انی پہ سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو نظام فکر مصطفی ہے، جو مصطفیٰ کا پیغام تھا، جو مصطفیٰ کا ہدف تھا، جو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کا مشن تھا، 23 سال جو انہوں نے محنت کی، جب وہ پامال ہونے لگا تو حسین ابن علی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی جان قربان کروں گا، اپنے کڑیل جوان قربان کروں گا، اپنے عباس جیسے بھائی قربان کروں گا، اپنی بہنوں کی چادریں قربان کروں گا، لیکن پاک مصطفیٰ کے دین کی جڑوں کو کھوکھلا نہیں کرنے دوں گا، اسلام کو ضعیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں حسین اس وجہ سے زندہ ہے، اس وجہ سے 1400 سال کے بعد بھی حسینیت زندہ باد ہے کہ حسین نے جہاں پیغمبر کے پیغام کو جان ہتھیلی پہ رکھ کے پہنچایا اور انسانی اقدار اور اسلامی اقدار کو زندہ کیا، وہاں جو انسانی اقدار اور اسلامی اقدار کا دشمن یزید کی شکل موجود تھا اسے بے نقاب کیا اور قیامت کے لیے بتا دیا کہ اس کردار کا آدمی انسانی اقدار کا بھی دشمن ہے، دینی اقدار کا بھی دشمن ہے۔ علامہ صاحب یہاں پہ نا ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے اور میں چاہوں گا کہ تمام مہمان جو اس پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ضرور ڈالیں، اور وہ یہ کہ جیسے احکام دین ہیں ان کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے اور ایک ان کا باطن ہے، ایک ان کا ظاہر ہے ایک ان کا باطن ہے، اسی طرح امام کی جو شخصیت ہے اس کا ایک ظاہر ہے ایک ان کا باطن ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے جس وقت یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے 61 ہجری میں، اس وقت مسلمان حکومت قائم تھی، مسلمان نمازیں پڑھتے تھے، مسلمان حج ادا کرتے تھے اور تمام احکام الہی جو تھے اسی طرح سے ادا ہو رہے تھے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے خلاف حسین ابن علی کھڑے ہوئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کفار کے مقابلے میں جنگ کرنا بڑا آسان ہے۔ مسلم معاشرے کو قائل کرنا کہ یہ غیر مسلم ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کے خلاف جنگ آسان ہے، تمام مسلمانوں کے اذہان اپنی طرف موڑے جا سکتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر رہ کر اندرونی منافقت جو ہوتی ہے اور اندرونی سازشیں جو ہوتی ہیں، اندر سے اگر کوئی اس حضور کے مشن کو پامال کر رہا ہے، اندر سے اگر کوئی انسانی اقدار کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اندر سے کوئی انسانی اصول جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں اور پیغمبر اسلام نے پہنچائے ہیں اور آگے اہل بیت اطہار صحابہ کرام لے کر چلے ہیں، ان کا دفاع کرنا، اس کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہے، وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول کا نمائندہ اور ان کا جانشین ہوں، اس کے مقابلے میں قیام کرنا، اس کے مقابلے میں قربانی دینا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا ڈٹ کر، میں سمجھتا ہوں یہ امام حسین کی خاصیت، اور صرف امام حسین کی نہیں، امام حسین تنہا نہیں نکلے۔ اگر آپ خواتین کا کردار اگر آئے گا تو اس میں جی بالکل اس سے بات کرتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا علامہ قادری صاحب آپ بھی اس موضوع پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ واقع کربلا کی ایک ظاہری شکل ہے، ہم نے دیکھا ایک واقعہ ایک خاص دن زمان اور مکان میں ہو گیا، لیکن اس کا پیغام جو کہ ایک ابدی پیغام بن گیا، اس کی جو معنویت، نہ کہ اس شکل، عام طور پر ہم شخصیات کو ان کی ظاہر کے اوپر پرکھتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، اور جو اس کا باطنی اور معنوی پہلو ہے وہ جو ہے پس پردہ چلا جاتا ہے۔ کربلا کے باطنی اور معنوی پہلو کیا ہے؟ کربلا کے جو امام علی مقام کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو آپ ہر لحاظ سے منبع جود و ہدایت ہیں۔ دیکھیں، اگر استقامت دیکھیں، آپ جیسی استقامت کسی کی نہیں ہے کہ دشمن کے مورخین نے لکھا نا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چیزیں تھیں نا، عزیمت اور رخصت بھی تھی کہ وہ
رخصت بیعت کر لیتے، لیکن آپ نے عزیمت کے اوپر، بڑے نہج کے اوپر کھڑے ہو کے، جس طرح کہ وحدی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بیان کرنا. تو آپ نے حق کا علم بلند کیا. اور امام علی مقام نے جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت امام علی مقام وہ استقامت کا وہ پہاڑ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک کر کے 72 تن اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، پھر بھی ڈولے نہیں. استقامت کا پہاڑ. اور دیکھیں کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر جو مورخین نے تعداد لکھی ہے 35 زخم نیزوں کے ہیں، اور برچیاں جو ہیں وہ 30-40 زخم ان کے ہیں، بلکہ بعض مورخین نے لکھا کہ 150 زخم جو ہیں میرے امام کے جسم پہ لگائے گئے ہیں. شہادت کے لیے تو ایک برچی ایک نیزہ ہی کافی تھا، لیکن بلکہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جس سواری پہ میرا امام سوار تھا وہ جتنے تیروں کی بارش کی گئی، جتنے زخم آپ کو پہنچائے گئے، بہت زیادہ وقت لگا زمین پر آتے آتے. بلکہ دیکھیں نا کہ اگر ہر شعبے کے لیے میرا امام جو ہے وہ رول ماڈل ہے. یزیدی پوچھتا ہے کوئی آخری خواہش امام بتائیں کیا ہے، آپ کیا پیغام دیتے ہیں، یہ وقت کون سا ہے؟ حالانکہ طبرانی نے لکھا، بہت ساری روایات ہیں کہ جب 10 محرم کو یہ واقعہ رونما ہوا تو ہر طرف گٹا ٹوپ رات جیسا اندھیرا چھا گیا تھا. لیکن کون سا وقت ہے؟ جی ظہر کا وقت ہے. کہا میں ظہر پڑھنا چاہتا ہوں. آپ ظہر کی نماز کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اسی وقت آپ کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. اور شاعر نے اپنے جو مدعا ہے آپ کا اس کو کس طرح بیان کیا ہے کہ مزہ جو رب دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رب دی منشا نہ ناز وچے نہ نیاز وچے، سلام پھیرن تو بعد صفدر نماز ہر ایک دی پوری ہندی، حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچے. یہ جو پیغام ہے یہی روایت حج کے بارے میں بھی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے، روزے کے بارے میں بھی ہے، اور وہی نماز کے بارے میں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حالت نماز میں وفات پا جائے قیامت تک وہ بندہ نماز میں. اس سے بہتر تو موت جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، اور وہ موت جو کہ حیات میں بدل گئی. جی بالکل. ڈاکٹر ریاض صاحب، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام طبقات ان کا ایک کردار ہے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی رول ماڈل بھی موجود ہے. مثال کے طور پر اگر خواتین کی بات کی جائے تو واقع کربلا میں خواتین کا کردار بھی انتہائی غیر معمولی ہے، اور خاص طور پر حضرت سیدہ زینب کا جو کردار ہے اس واقعے کے بعد، کہ ان تمام تر مشکل حالات کو سہنے کے بعد بھی وہ کلمہ حق کو اسی طرح سے بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں. اور جب یزید پوچھتا ہے کہ کیا دیکھا تم نے، تو کہا کہ ما رأیت الا جمیلہ، میں نے تو خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ خواتین کے لیے اس میں کیا کچھ ہے، اور ہم ایسی خواتین سے کیا ہمارے پاس سیکھنے کے لیے ہمیں ملتا ہے؟ بہت اچھے پہلو کی طرف حمدانی صاحب آپ نے اشارہ کیا. اور آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اپنے 50% پاپولیشن کو علمی اور فکری اور نظریاتی تربیت کے میدان میں ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اور واقعہ کربلا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے. حضرت زینب کا کردار بڑا مثالی کردار ہے. وہ خانوادہ رسول کی تربیت یافتہ ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش میں ان کی تربیت ہوئی، اور حسنین کریمین جیسے بھائی ان کو نصیب ہوئے، اور وہ جنتوں کے شہزادے اور جنت کی شہزادیوں کا ماحول جو حضرت زینب کو ملا، وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ کو اگر ہم بچپن سے دیکھیں تعلیم اور تربیت کے مراحل میں، اور تزکیہ اور احسان کے مراحل میں، اور جود و سخا کے مراحل میں جو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے پائے تھے، اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ مشاورت اگر آپ دیکھیں، اور آج کی خاتون بجا طور پہ سیدہ زینب پہ کر سکتی ہے کہ پولیٹیکل جو کنسلٹیشن ہے اس میں بھی وہ امام
حسین کے ساتھ ہیں اور پارٹیسپیشن ہے. اور اگر آپ یوں کہیں کہ سفر کے آغاز سے لے کے اس سفر کے منطقی انجام تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ سیدہ زینب امام علی مقام کے ساتھ نہ ہوں. مکہ سے مدینہ سے روانگی زینب ساتھ، مکہ موجودگی زینب ساتھ، مکہ سے نکلنے کا فیصلہ زینب ساتھ، مکہ سے نکل کے کوفہ روانگی کا فیصلہ زینب ساتھ، سیاسی مشاورت میں، بچوں کی اخلاقی تربیت میں، بچوں کے تحفظ میں، بچوں کو انسٹرکشن دینے میں، آپ نے خیمے سے باہر جانا ہے نہیں جانا، کب جانا ہے کب نہیں جانا. اس میں پپھو کا کردار دیکھیں. ہمارے معاشرتی ماحول میں اور آئلی ماحول میں پپھو کی کتنی امپورٹنس ہے، وہ سیدہ زینب کے رول کو دیکھیں. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جب یہ ظلم ہوا، یہ زیادتی ہوئی، تو پھر سارے شہداء کو لے کے کوفہ لے جایا گیا، اور کوفہ سے لے کے پھر دمشق لے جایا گیا، اور بیچ میں 20 دیہات اور 20 بڑے شہر آئے، اور ہر شہر میں سیدہ زینب کا خطاب ہے. اور اس کی ادبیت دیکھ لیں، اس کی سیاسی معنویت دیکھ لیں، اس میں اخلاقی جرت دیکھ لیں، ایمان اور حریت دیکھ لیں، اور آزادی رائے دیکھ لیں، اور اس میں ایک عورت کا وہ کردار دیکھ لیں کہ وہ پردے کا اہتمام بھی کرتی ہیں اور جرت کا اہتمام بھی کرتی ہیں. اور پھر دربار یزید میں جو ان کی جرت ہے اور ان کی جو شان و شوکت ہے، اور پورا مقدمہ اسلام اور مقدمہ شہادت جس جرت کے ساتھ بیان کرتی ہیں، وہ عورتوں کے حصے میں آنے والی نیکی ہے، وہ عورتوں کے حصے میں آنے والی جرت ہے. آج کی عورت جو ہے وہ فلسفہ شہادت سے اور فلسفہ کربلا سے یہ پیغام پاتی ہے کہ وہ نصف انسانیت ہے. نصف انسانیت کا مشن عورت نے جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے، اور حسین کے خانوادے سے وہ ہر وقت تحصیل سبق کر سکتی ہے. اور سیدہ زینب کا کردار ایک بہترین سیرت نبوی کا عکاس ہے. اور آج کی عورت کو آئلی میدان میں، سماجی میدان میں، سیاسی میدان میں، علمی میدان میں، اور زندگی کے ہر میدان میں جرت اور دیانت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ اپنے رول کو پلے کرنے کا جو اسوہ سیدہ زینب سے ملتا ہے، اس پر آج کی عورت بجا طور پہ نہ صرف فخر کر سکتی ہے، بلکہ اس سے پورا اسوہ جو ہے اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہماری علامہ صاحب کے خواتین کا کردار معاشرے کے اندر، اور ہمارے اسلام کے جو سب سے معتبر شخصیات ہیں ان کے ہاں جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین اور مذہب کی ایک ایسی تفسیر بھی موجود ہے جس میں عورتوں کو حذف کرنے کی بات ہوتی ہے، ان کا معاشرے کے اندر کردار جو ہے اس کو منہا کرنے کی بات ہوتی ہے. کربلا تو اس کے بالکل برعکس پیغام رکھتی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بہت خوبصورت سوال ہے. یہ جو سوچ ہے نا ہمارے معاشرے میں، آج کے معاشرے میں، کہ عورت جو ہے وہ، میں بلوچستان، سندھ اس علاقے میں بہت میں نے کام کیا ہے، میں نے بہت زیادہ ظلم دیکھا ہے خواتین کے ساتھ. ہمارے معاشرے میں خاتون جس وقت شادی کر کے آتی ہے تو اس گھر میں اسے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی نوکرانی آ گئی، کام کرنے والے آ گئی. میں سمجھتا ہوں اسلام نے اس تصور کی سراسر نفی کی ہے. ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنی زیادہ گفتگو کروں، ورنہ حضور جب تشریف لائے، جس وقت نبوت کا اعلان ہوا، اس سے پہلے کیا تاریکیاں تھیں، کیا ظلمتیں تھیں، عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اور حضور نے پھر کیا سبق دیا. جس وقت بیٹھے ہوتے تھے اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی تو اٹھ کر کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے. یہ پیغام دیتے تھے کہ عورت کو کمزور نہ سمجھو، عورت تمہاری مشیر ہے، عورت تمہاری شریک کار ہے، عورت تمہاری شریک زندگی ہے. اس لیے کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے
نے بہت خوبصورت وضاحت کی ہے. مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر کربلا، ہر منزل پہ جناب زینب نے حسین کا خیال رکھا ہے. اور حسین کے مشن کی ساتھی اس حد تک ہیں کہ انہیں کہا جاتا ہے شریکت الحسین. اور میں یہ دعوے سے اور چیلنج سے اور بڑی جرأت سے کہہ سکتا ہوں، اگر جناب زینب کا کردار نہ ہوتا کربلا ناقص رہ جاتا. امام حسین کا وہ پیغام، وہ مشن، وہ قربانی کا فلسفہ وہ دنیا تک نہ پہنچتا اگر زینب نہ ہوتی. علی اور زہرا کی اس بیٹی نے وہ کردار ادا کیا. دیکھیں ایک خاتون کتنی کمزور ہوتی ہے، کتنی نازک دل ہوتی ہے، جس کے سامنے اس کے 2، 7 اور 8 سال کے بیٹے اون محمد شہید پڑے ہوں، جس کا علی اکبر جس کو خود پالا تھا وہ کڑی الجوان شہید پڑا ہو، جس کے بھائی عباس بازو کٹا کے فرات کے کنارے شہید ہو گئے ہوں، جس کا بھائی حسین ابن علی خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے عمر سعد کو پکارتی رہی، عمر سعد تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو فرزند رسول کی گردن پہ خنجر چلوا رہا ہے، جس گردن کو حضور بوسے دیتے. فریاد کرتی رہی لیکن کمزوری نہیں آئی علی کی بیٹی میں. وہ تربیت تھی علی کے گھرانے کی، جناب زہرا گھرانے کی، کہ جس وقت امام شہید ہو گئے. دیکھیں عورتوں کا کیا ہوتا ہے، آہ فغاں کرنا، رونا پیٹنا یقیناً انسانی فطرت ہے، وہ روئی بھی ہیں سب کچھ. لیکن جس وقت قیدی بن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے، سر پہ چادر نہیں ہے، کربلا کی اس جگہ سے گزرتی ہیں جہاں حسین ابن علی کا لاشا پڑا تھا، اب وہاں اپنے آپ کو گرا دیتی ہیں، وہ سواری سے گراتی ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتی ہیں این آخل حسین، میرا حسین بھائی کہاں ہے؟ کس نے کہا وہ جو پتھروں کا ڈھیر پڑا ہے نا وہ آپ کے حسین کی لاش ہے. نزدیک جاتی ہیں، کس طرح وہ پاؤں کے تلوے پہ بوسے دیتی ہیں، تاریخ ہے، اور پھر کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ شیر دل خاتون ہیں کربلا کی، کھڑی ہو کے اللہ کی درگاہ میں ہاتھ بلند کرتی ہیں اور کہتی ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما. کیا پیغام دیا امت کو، کیا پیغام دیا خواتین کو، کہ بھائی قربان کر کے، بیٹے قربان کر کے، اپنے عزیزان قربان کر کے پھر بھی جرأت سے کہہ رہی ہے کہ میں شاکی نہیں ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کربلا میں کچھ نہیں دیکھا، میں جمیل اور خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ زینب کا کردار ہے جو رہتی دنیا تک. اور میں کہتا ہوں اگر زینب کے یہ خطبے نہ ہوتے، زینب کا یہ کردار نہ ہوتا، میں سمجھتا ہوں کربلا آج اس طرح زندہ و تابندہ نہ ہوتا. میں ایک جملہ اگر اجازت ہو، جس وقت میں یزید کے دربار میں پہنچی نا علی کی بیٹی، وہ جو خطبے دیے کہتے ہیں تاریخ میں ہے کہ علی کے لہجے میں زینب نے خطبے دیے. وہاں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کوئی مظلوم خاتون ہے، یہ نظر نہیں آتا تھا کہ اس کے دل پہ اتنے زخم لگے ہوئے اور وہ صدمے میں ہے. علی کی بیٹی کھڑے ہو کے خطبہ دیتی ہے اور یزید کو للکار کے کہتی ہے. کیا خوبصورت جملے ہیں جن پہ ہم بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں. فرماتی ہے یا یزید کد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک فانک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید تیرے دربار میں علی کی بیٹی کھڑے ہو کے تجھے چیلنج کر رہی ہے، آج جتنا دل چاہے مکر کر لے، جتنا دل چاہے کوشش کر لے، جتنا دل چاہے جد و جہد کر لے، فواللہ اللہ کی قسم قیامت کا سورج طلوع کر آئے گا، میرے بھائی کی یہ قربانی جو ہے اس کی وجہ سے تو نہ دنیا سے ہمارا ذکر مٹا سکے گا نہ اللہ کی وحی کو مٹا سکے گا. یہ ہے شیر دل خاتون جس نے اس جرأت کے ساتھ بھائی کی قربانی کو کیش کرایا اور اسلام کے لیے، دین کے لیے، انسانی عظمت کے لیے زینب نے وہ کردار ادا کیا. ہم سمجھتے ہیں خواتین کو زینب کے اس کردار پہ فخر بھی کرنا چاہیے اور اس کردار کو لے کے آگے بھی بڑھنا چاہیے. علامہ قائد صاحب وقت بالکل مختصر ہے، 1 منٹ سے کم وقت ہے، آپ اس میں صرف یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا سے ہم کس طرح سے اتحاد اور یگانگت کا درس لے سکتے ہیں اور امت کو متحد کر سکتے ہیں. سب سے بڑا پیغام وہی کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. سب نے اس کے اوپر جرا بحث شاہ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ علی اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تو صاف سمجھ آتی ہے کہ نواسہ جو ہے حسین سے ہوتا ہے. اب یہ جو آقا فرما رہے ہیں انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، اس کی اصل کیا ہے؟ تو اس کی اصل واقعہ کربلا ہے کہ میرا حسین جو ہے کربلا میں سر کٹا کے استقامت کا پہاڑ بن کے جو ہے وہ پیغام دے گیا ہے. قرآن کو جس طرح اس نے زندہ کیا اور جس طرح انہوں نے نماز پڑھی، جس طرح انہوں نے کردار اور میری تربیت کو یہ اجاگر کرے گا
ویسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مفہوم ہے کہ اس نے وہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرما گئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست یزید حقہ کے بنائیں لا الہ است الا حسین. علامہ محمد اقبال قادری صاحب بے انتہا شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. علامہ عارف حسین واحدی صاحب آپ کی پروگرام میں تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ, اور ڈاکٹر محمد رحمت صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, کربلا انسانی اقدار کا وہ اعلیٰ ترین مقام اور اعلیٰ ترین درسگاہ ہے جو آج بھی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین بی پناہ است حسین سرداد آداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین.